بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی ٹی وی۔ جب ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر استعمال بھی اس طرح کا کہ ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ باربر یا نائی کے پاس جا کے اس طرح سے شیو کرواتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک سیفٹی ہوتی تھی جس میں بلیڈ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسے ریزر آئے جو کر کے آپ نے پھینکنا شروع کر دیا، پلاسٹک کا کچھ چند گرام پلاسٹک اور میٹل بلیڈز جو ہیں آپ نے پھینکنے شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ لنگوٹ بچوں کے وہ ہوتے تھے وہ سارا کرنے کے لیے، پھر پیمپرز پھینکنے شروع کر دی۔ اسی طرح جب سبزی کو لینے جاتا تھا تو تھیلا ہوتا تھا ساتھ، اب پولیتھین کے بیگز اس کی جگہ آنے شروع ہو گئے۔ اب یہ ون ٹائم یوز کر کے ہم اس چیز کو خاص طور پہ پلاسٹک بیس جو ہے، میٹل بھی اور باقی چیزیں بھی ہم پھینکنا شروع کرتے ہیں جو کہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے۔ اگر ان کو ری یوز کیا جائے، جیسے اسلام آباد میں ابھی مارگلا روڈ سے جو کنیکٹ کرتے ہیں ہم جس سڑک کو، اس پہ انہوں نے پلاسٹک کی روڈ بنائی ہے ایک چھوٹی سائڈوں پہ، اس کے جو سائڈ واکس ہیں پلاسٹک کی، بڑا ری یوز کرنے کے لیے۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا جو ہے ضروری ہے۔ اب یہ حل جو ہے میں نے ایز ایک جرنلسٹ نے نہیں ڈھونڈنا، ایکسپرٹ ڈھونڈیں گے جو اس کے اندر دے آر ڈیپ انٹو اٹ، اور ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ وہ اس کو سوچتے ہیں، بٹ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہوتا جا رہا ہے جو ہماری اربن سٹیز کو سلمز میں کنورٹ کرتا جا رہا ہے، اور اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی، ہیلتھ کا جو نیشنل بجٹ ہے ہمارا وہ بہت زیادہ، وی نیڈ ٹو فٹ ویری لارج نیشنل بجٹ، صحتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، نیوٹریشن ویل ہر چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو یوتھ ہم ایک ڈیویڈنڈ کہتے ہیں، وہ یوتھ اپنی جوانی میں لائبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے پور ہیلتھ کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ایجوکیشن بھی پھر اچھی طرح امپلیمنٹ نہیں۔ تو یہ ایک بڑا بیسک مسئلہ ہے جس کو ویسٹ مینجمنٹ از اے پرابلم۔ بیشک اسے اپنے گھروں سے شروع کریں اور میونسپیلٹی تک لے جائیں۔ ہم نے آج دعوت دی ہے، میں یہاں سے پڑھتا ہوں تاکہ میں بالکل کریکٹ پڑھ سکوں، ڈاکٹر صوفیہ خالد کو۔ آپ چیئرپرسن اور پروفیسر ہیں انوائرمنٹل سائنسز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پی ایچ ڈی انوائرمنٹل سائنسز میں کی امپیریل کالج لنڈن سے، جو کہ ایک بڑا مشہور کالج ہے۔ نوبل پرائز ونر ڈاکٹر عبدالسلام بھی امپیریل کالج میں پڑھاتے رہے، مشہور ہے، اور انوائرمنٹ سائنسز میں کافی زیادہ اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ میڈم ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ ہیں؟ میرا نام فیصل خان ہے، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں انسٹیٹیوٹ آف اربنزم اسلام آباد کو، اور میرا رول ہے آئی ایم اے پروگرام کوآرڈینیٹر۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو میڈم تھوڑا سا بتائیں کہ جنیرکلی یہ مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں نا اے بی نشو بائی فرسٹ پرنسپل ہے کیا اربن حد تک؟ اچھا، اگر ہم بات کریں، دیکھیں ہماری جو ہر دن کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو ان کے جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ ویسٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، یہ تو ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سب چیزیں ایک بیلنس کے ساتھ چلتی رہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کا استعمال کے بعد جتنا جو آپ استعمال کریں اس سے آپ زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، زیادہ اس استعمال کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ مسئلہ آپ کے لیے بنا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہم اربن ایریاز کی بات خاص طور پہ کرتے ہیں، وہاں پہ اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ جس کا سلوشن ہم سب کو مل کے سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے فردر، کیونکہ ہمارا جو ویسٹ ہے، سالڈ ویسٹ یا میونسپل ویسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کو ڈمپ کرنے کے لیے یا اس کو فردر آگے اس کا کیا کریں اس کے لیے کوئی نہیں۔ تو ہمارے جگہ جس پہ ہم جب ہم ڈمپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ جگہ جو ہم کسی اور استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ زمین وہ بھی ناکارہ ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنے لوگوں کو جمع کرنا یا اتنی مشینری کو لانا یا اتنا کرنا کہ ہم اس سارے ویسٹ کو پراپرلی ڈسپوز یا پراپرلی اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکیں۔
یہ میڈم پالیسی کا فیلئر ہوا ہے ہمارا یا امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہوا ہے یا ابیلٹی کا فیلئر ہوا ہے؟ اصل میں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ رول ہے اس میں، ہر چیز کی طرف سے ہی ہم فیلئر اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک پالیسی کی بات کریں تو ابھی تک ہمارے پاس پنجاب میں کچھ انہوں نے بنائے رولز ریگولیشن، یہاں پہ بھی ہمارے پاس کوئی اگر ہم کیپٹل کی بات کریں اسلام آباد کی، تو ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنس تو بنی ہوئی ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، لیکن ہمارے پاس ایز سچ ابھی تک کوئی پالیسی پراپر میونسپل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایگزسٹ نہیں کرتی، اور تو یہ آبویسلی ایک پالیسی ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اگر یہ ہو تو پھر شاید ہم کچھ حد تک اس کے اوپر کنٹرول کر سکیں۔ امپلیمنٹیشن کو فیصل صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ کدھر لیکیونز ہیں، کس طرح ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پالیسی ہے وہ تو ہوگی اور ہم اسے کریں گے، جو کرنٹ فریم ورک میں تو امپلیمنٹیشن سے کافی امپروومنٹ آ جاتی ہے نا۔ جی، ہمارے پاس اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے میجر میٹروپولیٹنز میں اگزامپلز ہیں، پالیسیز ہمارے پاس آن پیپر ایگزسٹ کرتی ہیں، کچھ اپڈیٹڈ ہیں، کچھ ایسی ہیں جن پہ کچھ کام باقی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کام اس وقت چل رہا ہے وہ زیادہ تر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے جگہ جگہ اسٹوڈنٹس کے انیشیٹوز ہیں جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایسے نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ ویسٹ کو ایک ریسورس کے طور پہ استعمال کر سکو گے۔ تو اس میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں اویئرنیس کے لحاظ سے، جیسے کہ ہمارا ویسٹ کمپوزیشن جو ہے، ویسٹ کا جو ہمارے پاس ایک بڑا حصہ ہے اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہو اور اس کو آپ فائدہ مند انداز سے استعمال کر سکتے ہو۔ مثلاً جو آپ کے آرگینک ویسٹ ہوتا ہے، جو آپ کے کچن کا ویسٹ ہوتا ہے، یہ آپ ایز اے کمپوسٹ یوز کر سکتے ہو، جس کو آپ کھیتی باڑی کے لیے یا پھر اپنے گھروں میں پھول اور سبزی یا فروٹ وغیرہ اگانے کے لیے آپ کر سکتے ہو استعمال۔ اس کے علاوہ اور بھی انیشیٹوز ہیں جو لوگوں نے لیے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے امپلیمنٹیشن پہ اور ایک اسٹرنجنٹ پالیسی ہونا جس کے اوپر ایکشن ہو، وہ نظر میں نہیں آتا۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے میڈم، ایسی ایک پالیسی جو ایکشنیبل ہو، میں ایک پالیسی بنا دوں آج کہ جناب اس طرح آپ نے کرنا ہے، اور وہ عمل درآمد اس پہ ممکن ہی نہ ہو تو ناکام ہو جائے گی، تو ایکشنیبل پالیسی کس طرح بنائی جائے، اور وہ کیا کمپوننٹس ہیں جنہیں تبدیل کیا جائے کرنٹ سیٹ آف پالیسیز میں، یا نئے لائے جائیں تو اس سے ایمیننٹ بہتری آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہماری جو اس وقت پالیسیز بنتی ہیں پاکستان میں، اب تو سسٹم کافی بہتر ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں ہماری، جس کی وجہ سے شاید اس طرح ہو نہیں پاتا جیسے ہونا چاہیے۔ کچھ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے کرنا ہے، کچھ ہمارے ریسورسز وہ، جبکہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب آپ کوئی پالیسی بنانے لگیں کسی بھی ایشو کے اوپر، تو اس کے لیے آپ کو بہت ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ چاہیے، اور ریسرچ بھی آپ کو وہ چاہیے جو لوکل آپ کی ریسرچ، اس ایریا میں آپ جدھر کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہیں وہاں کی آپ کے پاس ریسرچ ہو، وہاں کے لوگ اس پالیسی کے اندر ایز اسٹیک ہولڈر آئیں، آپ کے پاس صرف کچھ لوگ بیٹھ کے پالیسی ایک ٹیبل کے اوپر نہ کریں، بلکہ اس کے اندر آپ کے پاس ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو آپ کے پاس ہیں لوگ، وہ سب اس میں شامل ہوں، آپ کے پاس ریسرچرز ہوں، آپ کے پاس اکیڈیمیا سے لوگ ہوں، آپ کے پاس اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کی جیسے بات کرتے ہیں، تو میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو کہ خود بذات خود اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جیسے سینیٹری ورکرز آپ کے جو ہیں، ان سے بھی آپ کو رائے لینی چاہیے اور ان کو بھی بٹھا کر ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے اس میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے ایک شہر سے ہوں، تو گھر میں ہمارے دن میں 2 دفعہ میونسپیلٹی کا ٹوٹی کا پانی آتا تھا، اور وہ پانی بغیر ابالے ڈرنکیبل ہوتا تھا، ہم لوگ پیتے تھے، کچھ کبھی کوئی بیمار نہیں تھا ہوا، بلکہ لوگ وہ انسسٹ کرتے تھے کہ ٹوٹی کا پانی پیا جائے، وہ صاف ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ پھر یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے، یہ میونسپیلٹی کا بندوبست ہوتا تھا، آپ ان کو ایک میسج پرچی پہ لکھ کے تو ان کا بندہ آ کے کھول دیتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا وداؤٹ چارج،
خود آپ خوش ہو کہ اس کو دے دیں. میونسپیلٹی آپ کے گھر سے آ کے وہ جاری رہتا تھا. مطلب سیوریج کا سسٹم جو تھا, جو کوڑا کلیکشن کا ہے وہ کوڑا سچ ہوتا ہی نہیں تھا اس طرح کا کہ جو آپ پھینکیں. جو تھوڑا بہت کوڑا ہے وہ اگر آپ کسی جگہ پہ وہ کہیں تو اس کی کلیکشن کا پراپر بندوبست ہوتا تھا. کیا ہوا ہے یہ سسٹم؟ اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اس طرح نہیں رہے, کیونکہ پاکستان آپ دیکھیں کہ آبادی کے لحاظ سے 5th موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ ہے. تو جتنی ہماری آبادی بڑھی ہے اس حساب سے ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا, نہ ہمارے ریسورسز کو اس طرح ماڈیفائی کیا گیا یا مطلب اس کے مطابق کیا گیا, یا ہماری پلاننگ اس طرح نہیں ہوئی کہ آگے اتنی زیادہ جب آبادی ہو جائے گی تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ فیوچر میں ہمارے پاس پرابلمس نہ ہوں. تو جیسے ابھی آپ پانی کی بات کریں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے ایک ٹائم تھا جب ہمارا پانی 2 ٹائم صبح شام نہیں, وہ نل, اس کے علاوہ بھی دریاؤں کا پانی بھی اچھا سمجھا جاتا تھا. چشموں کا یہ پانی لوگ پیتے تھے, جاتے تھے کہیں بھی. اب دیکھ کے ہوتا ہے کہ نہیں, یہ پانی نہیں پیا جا سکتا کیونکہ اتنی بیماریاں اس میں پھیلتی ہیں. اور اس کی وجہ مین یہی ہے کہ ظاہر ہے جب آبادی بڑھی, لوگوں نے اپنے گھر بنائے, خاص طور پہ یہ کچی آبادیاں کافی ساری جو بنی, تو سیوریج کا پراپر کوئی سسٹم رہا ہی نہیں. اور وہ بہت سارے پائپس جو ہیں سیوریج کے انہوں نے ڈائریکٹلی ان نالوں میں ڈالے, جن سے نالوں سے وہ جا کے دریاؤں میں اور ان میں مکس ہوئے اور پانی ہمارا خراب ہونے شروع ہو گیا. اسی طرح بہت ساری انڈسٹریز ہماری جو ہیں وہ بھی, جو ان کا انڈسٹریل ایفلوئنٹ ہوتا ہے, ویسٹ واٹر ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹلی اس میں ڈمپ, کیونکہ پالیسیز ہماری اس طرح کی اگر تھی بھی تو ان کی امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ آئیڈیلی تو ہر انڈسٹری کو اپنا یا ان کا کمبائنڈ بھی ہو تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ پانی صاف کر کے پھر دریاؤں میں یا نالوں میں جائے. لیکن ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم تھا نہیں, جس کی وجہ سے زیادہ مسئلے ہوئے. اسی طرح سیوریج کا بھی پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا جس کے تحت یہ پانی بالکل ہمارے پاس صاف ہو کے اور پھر جاتا, لیکن اس طرح انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے یہ پانی ہمارا صاف نہیں رہا, یا ہمارے علاقے بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح نہیں رہے. جیسے یہ بتائیے کہ آپ دونوں سے میں باری باری پوچھتا ہوں کہ اتنا جو ہم ویسٹ کرتے ہیں, مثلا اگر آپ وہ شیونگ کا ریزر کوئی پھینکتا ہے تو وہ سارا پلاسٹک جی, اور شاپنگ بیگ بھی پلاسٹک ہے. تو یہ جو ویسٹ ہم کرتے ہیں اس کو یوزیبل ریسورس میں دوبارہ, جیسے وہ پرائمری یوز ہو گیا پھر سیکنڈری ہو گیا, ریسورس میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کی جب ہم ویسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت ریلیٹیو سی چیز ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں ویسٹ کہہ رہی ہوں میرے لیے وہ ویسٹ ہے, آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ ویسٹ نہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے کام کی ہو جو میرے کام کی نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس کے بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں جہاں پہ کہ ہم ان چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں یا ریسائیکل کر سکتے ہیں یا ریکور کر سکتے ہیں. کافی ساری ہم ڈفرینٹ ٹرمز اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس کے اپنے کافی سارے طریقے ہیں جن کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. جیسے ابھی بتایا فیصل نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ کمپوسٹنگ ایک طریقہ ہے, آرگینک ویسٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ آف اربنزم والے کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوتھ کو اس میں لگایا اور اس طرح کے پروجیکٹس دیے جن میں ان کو اسپانسر کیا کہ وہ کم از کم اپنے اداروں میں جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ وہ آرگینک ویسٹ جو ہو رہا ہے اس کو کلیکٹ کر کے اور اس کی کمپوسٹنگ کر سکیں. جی, آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یوتھ کو ہم کس طرح انوالو کر سکتے ہیں اس میں, کیونکہ یوتھ ظاہر ہے اگر ہو جائے گی تو جو 60 سال سے اوپر کے ہیں یا جو 50 سال کے, وہ لائف سائیکل کمپلیٹ کر کے وہ تو ورک فورس کا پارٹ نہیں رہیں گے. تو جو یوتھ ہے جب اس کو ہم انوالو کریں گے اور وہ ٹرینڈ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ ٹھیک کر لیں گے. یوتھ کو کیسے ہم انوالو کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کی ایک میجورٹی یوتھ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے, ینگ لوگوں کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. اور چونکہ سوشل میڈیا کا اور باقی میڈیمز کا استعمال ہمارے پاس اب زیادہ آ رہا ہے تو کنیکشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے. بات ان کو اچھی ٹیکنیکس سکھانے کی اور ان کو اچھی سکلز دینے کی آ جاتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پر یوتھ کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ ویسٹ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ویسٹ نہیں ہے, آدھے سے زیادہ وہ ریسورس ہے. تو اس میں سے یہ ہے کہ فائنینشیل گین بھی آ سکتا ہے. اور ایسی بزنس سٹارٹ اپس ایسے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایگزامپلس دیں
کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کمپوسٹنگ سسٹم بنا لیا ہے. الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یوتھ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, ہمیں بہت بڑی انڈسٹریز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ ایک ایکشنیبل پلان ان کو پرووائڈ کریں, ایک ایکشنیبل ٹیکنیکس. یہ کون پلان بنائے میڈم؟ یہ کون پلان بنائے؟ گورنمنٹ بنائے گی؟ یہ کون بنائے گا یہ پلان؟ چھوٹے چھوٹے منصوبے. اس وقت ہمارے پاس جو سسٹم ہے نا, پچھلے کوئی 3-4-5 سالوں سے گورنمنٹ کا بھی کافی فوکس اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ یوتھ ہمارے جو ہیں یہ پھر کسی اپنی ڈگری کر کے کسی جاب کے لیے اپلائی کریں یا ادھر ادھر, تو اس کے بجائے یہ کیوں نہ اپنا کوئی بزنس شروع کریں اور اپنا ایسا کوئی کام شروع کریں جس میں یہ لوگوں کو امپلائی کر سکیں, اپنی کوئی کمپنی بنائیں یا اس طرح. تو یہ بیسیکلی انٹرپرینیورشپ کے نام سے انہوں نے کافی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوا. پرائم منسٹر کا ایک پروگرام تھا, پرائم منسٹر انوویٹیو آئیڈیاز کمپٹیشن. وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ٹیم اپ کر کے 3-4 جو ہے یوتھ میں جو گریجویٹس ہیں فریش, وہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو وہ اپنا پرپوز کر کے اور اس کے اوپر ان کو فنڈنگ ملتی تھی جس سے کہ وہ اس کو اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے تھے. اس کے علاوہ اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل بھی ہیں ہمارے پاس اور نیشنل بھی ہیں, جو اس طرح کے بہت سارے کمپٹیشنز ہولڈ کرتی ہیں, جن میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا آپ نے آلریڈی اپنی کوئی پروٹوٹائپ ڈیولپ کی ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو آپ لارج اسکیل پہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں اس کے لیے. اور ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کافی اچھی جس میں بہت سارے لوگوں نے, خاص طور پر اگر ہم ویسٹ کے پرسپیکٹیو میں بات کریں تو یوتھ کے ہمارے پاس کافی سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے ویسٹ مٹیریل کو ایز اے ریسورس یوز کیا اور اس سے آگے پھر. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ جو پالیسی ہے اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے لوکل اور جنرل ریکوائرمنٹس کے ساتھ اکٹھا کر کے, ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکل پلرز بھی اس کے بنانے ضروری ہیں تاکہ وہ آگے وہ چل سکے اکراس دا جنریشنز, کیونکہ آگے بھی وہ چلنا یوتھ نے اس کے اوپر آنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر فوکس ہونا بھی ضروری ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم ہے کہ یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے ایسے پروجیکٹس میں جو اس ویسٹ کو ریسورس سمجھ کے اس کو ٹرانسفارم کریں فرام ویسٹ ٹو ریسورس. اس میں آپ کی جو 65% جو یوتھ کہتے ہیں, یوتھ بھی انوالو ہو جائے گی, ان امپلائمنٹ کے مسائل بھی کچھ کمی آنے کے امکانات ہوتے ہیں اور ویسٹ سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.